اور ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ پہنچ چکی ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی جانب، جس کے ہمارے آج کے ججز ہیں شیری بھائی، حسان بھائی اینڈ علی بھائی. یہ تینوں آج جج کریں گے. ہمارا جو آج ڈیبیٹ کمپٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے قومی زبان ہی ترقی کی ضامن ہے. اس کے اندر 2 کنٹیسٹنٹس اس کے فیور میں بات کریں گے اور 2 کنٹیسٹنٹس اس کے اگینسٹ بات کریں گے. ہمارے کنٹیسٹنٹس کے پاس 90 سیکنڈ کا وقت ہے کہ وہ ہمارے ججز کو امپریس کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج ہمارا 4تھا سیمی فائنلسٹ آ جائے گا. جو ہمارے پچھلے 3 سیمی فائنلسٹ ہیں ان کے نام میں پھر سے سب کو ریوائز کروا دوں، ریمائنڈ کروا دوں. عبدالرحمان، سویرا سعید اینڈ ارم حمید. اور آج ہمیں ہماری یا ہمارا 4تھا سیمی فائنلسٹ مل جائے گا، 5واں بلکہ مل جائے گا. کل شاہزنان جیتی تھی نا؟ ہاں، شاہزنان کا میں نام بھول گئی، سو سوری. اینڈ 27ویں شب کو یہ سب آپس میں کمپیٹ کریں گے اور جیتیں گے گلیم گیس کی طرف سے 70 سی سی موٹر بائک. تو ہم بلاتے ہیں اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کو. جویریہ کو میں بلانا چاہوں گی اور جویریہ بات کریں گی اس ٹاپک کے فیور میں. جویریہ 90 سیکنڈ کا وقت آپ کے پاس ہے، بسم اللہ. صدر علی وقار، قرارداد میں موجود 4 اہم لفظ ہیں. پہلا لفظ قومی، جو استغراقی لاحقہ ہے، جس سے مراد کسی بھی قوم کی نسبت اور پہچان کی نمائندگی کرنا ہے جناب والا. دوسرا اہم لفظ زبان، جس سے مراد بولی یا اس انداز بیاں کے ہیں جو کسی خاص علاقے میں رائج ہو. تیسرا اہم لفظ ترقی، ترقی سے مراد کامیابی، کامرانی یا کامیابی کا ذریعہ ہے. چوتھا اہم لفظ ہے جو زمانہ حال کا صیغہ ہے. تو جناب والا، قرارداد کا مفہوم کلی یہ قرار پاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی بولے جانے والی زبان اس کی کامیابی اور کامرانی کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتی ہے. تو جناب والا، اس قرارداد کے حق میں میری پہلی دلیل کہ پاکستان کا شمالی ہمسایہ ملک چائنا ہے، جو آج دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور سمجھا جاتا ہے، اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کی قومی زبان کی ترویج ہے. جناب والا، میری دوسری دلیل کہ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کا وہ اصول جو 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آئین ساز اسمبلی کے اجلاس میں کہا تھا کہ ہماری تمام تر کامیابیاں اردو زبان سے وابستہ ہیں. تو جناب والا، قائد کے اس اصول کی مخالفت حزب اختلاف کی حماقت کے سوا تو کچھ بھی نہیں. کہ جناب والا، میری تیسری دلیل پاکستان کا وہ اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کا وہ حکم کہ جس میں اس نے جاری کیا تھا کہ اردو کو دفتری زبان کا درجہ دیا جائے. تو قائد حزب اختلاف کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کریں. میں جاتے جاتے شعر سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ جویریہ، ٹائم از اپ. 90 سیکنڈ ختم ہو چکے ہیں. اب میں بلاؤں گی ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ حذیفہ منصور کو، جو کہ اس ٹاپک کے اگینسٹ بات کریں گے. 90 سیکنڈ ہے، کوشش کریں کہ بزر بجنے سے پہلے ہی آپ لوگ اپنا اسپیچ اگر کمپلیٹ کر دیں. جی. صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد میں قومی زبان سے مراد اردو زبان، ترقی سے مراد عروج اور افزائش، جبکہ ضامن سے مراد ذمہ دار ہونا. جناب والا، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. 6 ستمبر 1945 جب امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا تو جاپان تباہ و برباد ہو گیا. جاپان کو فوج بنانے پر امریکہ کی طرف سے پابندی سہنی پڑی اور یہ پابندی اب تک قائم ہے. مگر جناب والا، آپ کو معلوم ہے آج جاپان دنیا کے 200 ممالک میں تیسری بڑی معیشت، تعلیمی میدان میں 5ویں نمبر پر اور تجارت و صنعت میں ایک بڑا برانڈ بن چکا ہے. جناب والا، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ جاپان نے تعلیم کو اپنا شعار بنایا اور دنیا کے ہر شعبے میں ترقی کرتا چلا گیا. جناب والا، اگر ہم اسی طرح تعلیمی نظام اپنا مثالی قائم کریں تو ہم بھی دنیا کے ہر شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں اور ترقی یافتہ کہلا سکتے ہیں. کیونکہ جناب والا، ترقی اردو زبان نہیں، قومی زبان نہیں، بلکہ تعلیم ہی ہماری ترقی کی ضامن ہے. جناب والا، 2021 23 اپریل کی رپورٹ کے مطابق جاپان 23 اپریل 2021 دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ 23 اپریل 2021 دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سائنسی میدان میں 125 ممالک میں 119ویں نمبر پر ہے، جس کی وجہ تعلیم کا فقدان ہے. اگر ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں تبھی ہم ترقی پسند کہلا سکتے ہیں. جناب والا، امریکہ، برطانیہ، رشیا اور اٹلی جیسے ممالک آج تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے کہلاتے ہیں. شکریہ. جی. ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں شاہد مصطفیٰ اور وہ اس ٹاپک کے فیور میں بات کریں گے. جی شاہد. صدر علی وقار، ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد
کہ قومی زبان ہی ترقی کی ضامن ہے. علی وقار اس قرارداد میں موجود اہم، جس کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں، علی وقار اس قرارداد میں موجود اہم الفاظ قومی زبان سے مراد میری اردو زبان ہے. علی وقار اس قرارداد میں موجود اہم الفاظ ترقی کی ضامن ہے سے مراد ترقی کا واحد راستہ. جی ہاں علی وقار، اگر ہم تاریخ پر نظر دورائیں تو ہماری تاریخ پر پاکستان میں سالمیت اور اتحاد کی ایک اہم علامت اردو زبان تھی. جی ہاں علی وقار، جس کی تو وہ اس لیے جب تحریک پاکستان میں اسلام کے بعد مسلمانان برے صغیر کے اتحاد کی بات ہوئی تو سب سے بڑا کردار اردو نے ادا کیا. یہی وجہ تھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی تو اس کی قومی زبان اردو ٹھہرائی. جی ہاں علی وقار، اگر ہماری قومی زبان کو انگریزی کی طرح اعلیٰ درجوں پر مسلط کیا جائے تو ہم بڑی آسانی سے ترقی کی جانب رواں دواں ہو سکتے ہیں. علی وقار، اگر ہمارے قانون کو انگریزی کے بجائے اردو میں پیش کیا جائے تو ہم اسے آسانی سے سمجھ کر اپنے حقوق کو جان سکتے ہیں. علی وقار، اگر ہمارے اداروں میں انگریزی کے بجائے اردو کو استعمال کیا جائے تو ہم آسانی سے اپنے کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. علی وقار، یہی دلیل ہے کہ ہماری اس قرارداد. تھینک یو. ٹائم از اپ. ہماری آخری کنٹیسٹنٹ خزینہ منال جو کہ اس ٹاپک کے اگینسٹ بات کریں گی. جناب والا، زیر بحث قرارداد قومی زبان ترقی کی ضمانت ہے کہ بھرپور مخالفت کرتی ہوں. قومی زبان جو کسی قوم کی شناخت ہوتی ہے، ترقی جو بہتری کی طرف لے جائے، ضامن جو ضمانت دے. جناب والا، اگر ہماری قومی زبان ترقی کی ضمانت ہے تو پھر ہمارے پاکستان کا آئین اردو میں کیوں؟ اگر قومی زبان ترقی کی ضمانت ہے تو پھر اعلیٰ تعلیمی ادارے انگریزی میں کیوں؟ اگر قومی زبان ترقی کی ضمانت ہے تو پھر کسی کی ذہانت کا اندازہ اس کی انگریزی زبان سے کیوں لگایا جاتا ہے؟ صدر علی وقار، ہماری قومی زبان تو اردو ہے نا. جناب والا، جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ انگریزی پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے جاب نہ ملنے سے قاصر ہوں، جہاں کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جاب نہ ملنے کی وجہ سے قاصر ہوں، اور جہاں پر اردو زبان کے ایک استاد کی تنخواہ انگریزی کے 4 استاد کے برابر ہو، اور جہاں کے لوگ بڑے فخر سے یہ کہتے ہوں کہ ہماری اردو زبان بری ہے، تو پھر صدر علی وقار، اس قوم کی ترقی کبھی بھی قومی زبان نہیں ہو سکتی. جناب والا، محمد علی جناح کی انگریزوں سے انگریزی میں لڑی گئی جنگ، روس، جرمنی، چائنا کی کامیابی اور آئی ٹی کے میدان میں گاڑا گیا انڈیا کا جھنڈا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قومی زبان ترقی کی ضمانت نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. شکریہ. چلیں جی، ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹس نے اپنا بیسٹ دیا. جویریہ، حذیفہ منظور، شاہد مصطفیٰ اینڈ خزینہ منال. اور اب میں اپنے ججز سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو ان سب کی پرفارمنسز کیسی لگی اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا 5واں سیمی فائنلسٹ آج کا کون ہوگا. جی شہری بھائی. سب سے پہلے مجھے ہی پھنساتی ہیں. آج ٹاپک بھی تھوڑا پھنسانے والا تھا. اچھا، ویسے سچ ہے انٹرو میں بھی سب سے پہلے میں شہری بھائی کو پھنساتی ہوں، ڈیبیٹ میں بھی سب سے پہلے شہری بھائی کو پھنساتی ہوں. کوئی بات نہیں، میں ایسی مذاق کر رہا ہوں اپنی بہن سے. چلیں آج حسان بھائی کو پھنسا دیتے ہیں. آج حسان بھائی سے بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے کوشش اچھی کی، لیکن کیونکہ مقابلہ ہے اور ججمنٹ اپنے اپنے تائیں کوشش کر کے ہم نے دینی ہے، تو 3 جو ہمارے کنٹسٹنٹ تھے، حذیفہ، شاہد اور خزینہ، مجھے ان کی جو پریپریشن تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، پریکٹس میں نہیں تھے، اور دلائل بھی کوئی اتنے مضبوط نظر نہیں آئے، اور جس طرح فمبل بہت زیادہ ہوئے اور الفاظ کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوئی. اور ہماری بہن جو جویریہ نے، سب سے پہلے صرف ان کی ایک غلطی جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم اوور کیا انہوں نے، باقی ان کے دلائل بھی مضبوط تھے، انداز بیان بھی خوبصورت تھا، اور الفاظ اور تلفظ وغیرہ سب بہت بہتر تھے. تو باقی اب دونوں ججز اپنے نمبرز دیں گے تو اس کو کاؤنٹ کر کے ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. حسان بھائی کے پوائنٹ آف ویو سے جویریہ کو ہمارا 5th سیمی فائنلسٹ ہونا چاہیے ہے. جی شہری بھائی. جی بالکل، میں حسان سے اتفاق کروں گا. اور ٹاپک جیسا کہ علی بھائی نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ بہت مشکل تھا کہ اپنی قومی زبان کو اس کے اینٹی بھی بولنا ہے، اور تو دلائل میں سمجھتا ہوں کہ سب نے بہت اچھے دیے، لیکن سب کی پریکٹس تھوڑی کم تھی اور بہت ویک رہے. ایسا لگ رہا تھا کہ رٹا لگایا ہوا ہے اور بس یاد کر کے بول رہے ہیں، اور اس میں فلو نہیں تھا.
चारों ही बहुत वीक थे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बुरों में से कम बुरा निकाला जाए, तो वो क्या है, तो उसमें मैं भी इसी पे इत्तेफाक करूंगा कि जवेरिया इनसे बेहतर थी जो दूसरे सही तीन है। हैं। ठीक है जी अली भाई। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देनी है कि आपने हिम्मत की और आप यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद कभी कभी होता है कि वैसी तैयारी नहीं हो पाती जैसे आपने सोचा हुआ होता है। यकीनन कोई भी आदमी बुरा करने की नहीं सोचता है, लेकिन ये कि आप लोग यहाँ पर आए उसकी मुबारकबाद। और कभी भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब जजेस कोई बात कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि उससे सीखा जाए, और उस अमल को कभी भी जो है उसके ख़िलाफ़ नहीं सोचना चाहिए, उसमें हमेशा पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। सबसे पहला अमल जो आपने किया अच्छा वो ये किया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बिल्कुल। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। जैसे कि अभी हसान भाई ने भी कहा और शहरी भाई ने भी कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जवेरिया जो थी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे ज़्यादा नज़र आया। थोड़ा सा टाइम का मसला रहा जिसकी वजह से वो एक शेर आपका मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन वैसे जो थी वो मुझे आपकी स्पीच में थोड़ी जान लगी और कॉन्फिडेंस भी था, अल्फाजों का चुनाव भी आपका अच्छा था। मज़ीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, यकीनन बहुत गुंजाइश है। आप लकी हैं कि आज आपको बहुत सख्त जो थे ना वो कंटेस्टेंट बाकी मुकाबले के लिए नहीं मिले, लेकिन ये कि फिर भी आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था। तो जवेरिया मेरे भी हिसाब से आज की जो विनर है वो मेरे हिसाब से, अगर मेरे अल्फाज थोड़े सख्त लगे हों, थोड़े बुरे लगे हों, तो मैं चारों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन इनकी भलाई के लिए नहीं, आप जज बिल्कुल, और आप सीनियर हैं। जिस ज़मीन को खुदाल के खोदने से तकलीफ हो वो कभी अनाज नहीं बोती, वो कभी फसल नहीं बोती। बिल्कुल जी, जी, माशाल्लाह। सो जवेरिया मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस। आज हमारी 5वीं सेमीफाइनलिस्ट हमको मिल चुकी हैं जो कि दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ अब 27वीं शब को compete करेंगी एक मोटर बाइक के लिए। सो बहुत बहुत मुबारक हो, और कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू अपने गेस्ट के साथ करना चाहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले कि शहरी भाई माशाल्लाह इतने अच्छे कलाम पढ़ते हैं, हसान भाई आप इतने अच्छे कलाम पढ़ते हैं, कोई एक ऐसी डांट जो उस्ताद ने सुनाई हो और जो दिल पे लग गई हो कि ये क्या कह दिया? जी बिल्कुल होता है, और डांट भी होती है और अप्रिसिएशन भी, वो याद रह जाती है। और पॉजिटिव उसको अगर हम पॉजिटिवली देखेंगे अपने उस्ताद की या किसी बड़े की या किसी सीनियर की भी, अक्सर सीनियर भी आपके कोई कह देते हैं कि यार ये तुमने क्या कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो वो अगर मैं सोचूंगा कि नहीं यार ये मेरी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, तो मैं अगर उनसे सीखूंगा तो वो आज मेरी लाइफ में वो चीज़ मुझे फ़ायदा ही देगी। तो बड़ों का डांटना या उनका समझाना या किसी चीज़ पे तनकीद करना, मैं समझता हूँ कि वो इंसान की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत उसको हेल्प आउट करती है। और हसान भाई आप कोई ऐसा अगर वाकया हमसे शेयर करना चाहें? बिल्कुल, क्योंकि आप अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लाइफ में। मेरे वालिद के साथ एक मुझे किस्सा, 2 बातें ऐसी जो मैं कभी नहीं भूलता। एक मरतबा एक महफिल में मैं उनके साथ बाकायदा तौर पर नहीं पढ़ता था, मैं साथ था, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि भाई मेरा बेटा भी मेरे साथ है तो एक नात ये भी पढ़ेगा, तो बेटा आप भी सुनाएं। तो मैंने उनसे एकदम कह दिया कि मैंने कौन सी नात सुनाऊं? तो सबक के लिए उन्होंने कहा बेटा फारसी की सुना दें आप। तो मैंने कहा वो तो मुझे नहीं आती। तो बोलते फिर जो आती है वो सुनाओ। जब आती तो मैं जो है वो सुनाओ ना, तुम पूछ क्यों रहे हो? हाँ। दूसरा, मुझे एक दफ़ा उन्होंने किसी महफिल के लिए भेजा कि वहाँ सीएम साहब ने आना है तो आपने तिलावत के बाद एक नात पढ़नी है। तो मुझे कहा कि आपने फलाने होटल में जाना है, इन साहब से मिलना है, या मैं वहाँ पहुँच गया वक्त के मुताबिक। अब मैं पहुँचा, जी मैं आ गया हूँ, ठीक है बेटा आपने कौन सा कलाम पढ़ना है, ये पढ़ना। सब तैयारी हो गई, प्रोग्राम, सीएम साहब भी आ गए, प्रोग्राम शुरू हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलावत हुई। तिलावत के बाद अब मैं बिल्कुल रेडी हो गया कि अब मुझे अनाउंस करेंगे। अच्छा, जैसे ही तिलावत के बाद अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने प्रोग्राम दूसरा शुरू कर दिया, नात को स्किप कर दिया। अच्छा, मैं बहुत डिसहार्ट हुआ कि ये क्या मेरे साथ हुआ, मैं तो बड़ा तैयारी से आया हूँ, ये हुआ फलाना। पूरा प्रोग्राम हो गया, नात नहीं हुई, खाना हो गया, उसके बाद मैं घर आया। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कहा मैं अपने वालिद साहब को बोलूँगा किसके पास भेजा और ये हुआ और वो हुआ। मैंने वालिद साहब जब आए तो मैंने कहा आपने क्या, कैसे शख्स थे, और वो मुझे बड़ा इग्नोर किया उन्होंने। मुझे उन्होंने समझा, मुझे बोला बेटा आपने नात नहीं पढ़ी तो प्रोग्राम नहीं हुआ क्या? नहीं प्रोग्राम तो, बोला फिर क्या हुआ? ऐसा उनकी मर्जी नहीं पढ़वाया उन्होंने। मतलब मुझे उन्होंने समझाने के लिए, अगर वो शायद मेरा फेवर में आ जाते बिल्कुल नेक्स्ट मेरे लिए, उन्होंने कहा सब्र, तुम नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, नहीं पढ़ी क्या हो गया, इसमें प्रोग्राम तो चलना ही था। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आप सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमा।